قرآن مجید کی بہت نورانی آیت جس میں ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم، اے لوگو ایک وجود ہے جس سے خدا نے آج تک باقی رکھا، اور پھر خدا نے خوشخبری دی، فرمایا خیر لکم، اس وجود کو خدا نے تمہارے لیے باعث خیر بنایا ہے، باعث برکت بنایا ہے۔ اب سوال ہے کہ اللہ ایک انعام دے رہا ہے ہر اس انسان کو جس نے امام زمانہ کے وجود کو مانا۔ پورے عالم اسلام میں صرف اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جو 12ویں سرکار کو مانتے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے جو بھی اس وجود کو مانے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس انسان کی زندگی میں خیر بھیجوں گا۔ تو ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ جناب میری زندگی میں اور ایک غیر شیعہ کی زندگی میں فرق کیا ہے۔ مثلا خدا کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، تو ان دونوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ آپ موریشس میں رہتے ہیں، یا ہندو سوسائٹی بہت زیادہ ہے، تو اب ایک ہندو جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا اور میں مسلم جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اور خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کامیاب ہے، تو مجھے وہ نظر آنا چاہیے نا کہ میں اس بندے کافر کو کہوں کہ جناب میں کامیاب ہوں اور آپ کامیاب نہیں ہوں۔ لیکن اگر ہم دونوں کی زندگیاں ایک جیسی ہوں، وہ بھی پریشان ہو اور میں بھی پریشان ہوں، وہ بھی ڈپریشن میں بھی ڈپریشن میں، وہ بھی انزائٹی میں بھی انزائٹی میں، پھر کہاں کا تفلحو؟ کہ دنیا میں اگر 1 ارب مسلمان ہیں اور سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور خدا کہتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہے، تو آج نظر تو آئے نا کہ ہم کامیاب ہیں اور یو ایس اے والے اور کینیڈا والے اور آسٹریلیا والے اور انگلینڈ والے کامیاب نہیں ہیں، یا ہم کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں کہ جو مسلمان کہے کہ میں کامیاب، لیکن کہ بیٹا اگر کامیاب ہونا ہے تو انگلینڈ جاؤ، کامیاب ہونا ہے تو یو ایس اے جاؤ، کامیاب ہونا ہے تو کینیڈا جاؤ، کہ صرف چند دنوں کے لیے یو کے نے اپنا وہ گولڈن پلان کھولا کہ جس کو پاسپورٹ چاہیے وہ اتنی انویسٹمنٹ کرے تو یو کے کا پاسپورٹ مل جائے گا، تو سب سے زیادہ جو انویسٹرز تھے وہ پاکستان اور انڈیا کے تھے، کہ 20 ملین پاؤنڈز کی انویسٹمنٹ کر کے صرف کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ پاسپورٹ۔ یہ ایسے لگ رہا تھا کوئی جنت کے پاسپورٹ کا اعلان ہو گیا ہے کہ اللہ کہے کہ تمہیں 1 ہفتہ ملا، جو یہ نیکی کرے اسے جنت کا پاسپورٹ مل جائے گا۔ آج ہماری نسلیں سچ مچ جنت کا پروانہ سمجھتے ہیں ان کنٹریز کو، کہ وہاں کا ویزا مل جائے، وہاں کا پاسپورٹ مل جائے، یا وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، یا وہاں پہ کوئی جاب مل جائے، یا وہاں کا لائف اسٹائل مل جائے، تو ایک طرح کی ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ فطرت بشر میں ہے کہ انسان کسے پسند کرتا ہے؟ میں بارہا کہہ رہا ہوں، انسان کمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کی نیچر میں رکھا کہ ہر انسان پرفیکشن کا عاشق ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے جو جسے کمال سمجھ رہا ہے وہ کمال ہے کہ نہیں، ایک الگ بحث ہے۔ اب وہ صاحب بصیرت ہو، کہ اگر احبر کہتے ہیں کہ مرد مومن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب بصیرت ہوتا ہے، وہ چیزوں کو صرف ظاہر تک نہیں دیکھتا، چیزوں کے اینڈ تک جاتا ہے۔ اور یہ جو ماڈرن سلیوری کا زمانہ ہے، جسے ہم ماڈرن غلامی کہتے ہیں، آج ذہنوں کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ غلام بنا دیا گیا ہے۔ اور اگر آج کوئی انسان کہے کہ نہیں میں اس غلامی سے نکلنا چاہتا ہوں، تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ آج جتنے عرب ملک ہیں غلامی میں ہیں تو ایکسیپٹیبل ہیں۔ آپ لہجہ دیکھیں نا، کہ آخری زمانے میں، امام کے زمانے میں، کہ دجال کا لہجہ یہی ہوگا، میری مانو، نہیں مانو گے تو تمہارے رزق کو بند کر دوں گا، نہیں مانو گے تو تمہارے بچوں کی جان کو لے لوں گا۔ تو پرسوں آپ ٹرمپ صاحب کی تقریر سنیں، کہ جس میں یورپ کا کنٹری ہے اسپین، جس نے منع کیا کہ جناب ہم اس میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، اور ہم آپ اپنے اڈے ایئر بیسز آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ان کا لہجہ یہ تھا کہ جناب اگر ہم آپ کے ایئر بیسز یوز کرنا بھی چاہتے تو ہمیں آپ کے پوچھنے کی ضرورت تھی بھی نہیں، ہم اسے یوز کرتے، اور آپ ہوتے کون ہیں ہمیں منع کرنے والے؟ تو وہ جتنے مسلمان ملک ہیں، کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ نو بولے،
اور جو حکمران، جو وزرائے اعظم، جو آج کا دجال خود کو خدا سمجھ رہا ہے، اگر اس کو نو بول دیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کا مقدر یا جیلوں میں ہوتا ہے یا لیبی کی طرح قذافی جیسا مقدر ہوتا ہے۔ صدام جب تک ہاں میں ہاں ملا رہا تھا تو ایکسیپٹیبل تھا، اور جس دن اس نے بھی نہ بولی تو اس کا مقدر آپ دیکھتے ہیں کیا بن، یہ عبرت بناتے ہیں، عبرت بناتے ہیں کہ دیکھو اس نے نہ کہا تھا، ہم نے اسے کیا کر دیا، مقام عبرت بنا دیا۔ اتنا بڑا انقلاب ایجپٹ میں آیا، وہ اخوان المسلمین کا بندہ جو وہاں کا الیکشن جیت کے وہاں پر آیا، اور اس نے صرف نہ کہا، اس کو جیل میں ڈالا، اور کچھ ہی مہینے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جیل میں اس کو اٹیک آ گیا اور وہیں پہ مر گیا۔ یہ عبرت بناتے ہیں۔ ایران مقام عبرت ہے کہ دیکھو اگر ہمارے سامنے اس طرح ریزسٹ کرو گے تو ہم تمہارا حال وہی کریں گے جو ہم ایرانیوں کا کر رہے ہیں۔ کربلا مقام عبرت تھا۔ یزید نے کہا اگر میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کبھی آپ سوچو نا کہ امام حسین دشمن تھے یزید کے، تو دشمن کو مار دینے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نا، کہ جناب فرزند رسول تھے، دشمن تھے، بیعت نہیں کر رہے تھے، ہم نے سر قلم کر دیا اب عبداللہ الحسین کا، ہم نے 18 سال کے بچے کا سر قلم کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے 6 مہینے کے بچے کا کیا کر دیا، سر قلم کر دیا۔ لیکن مولا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ نہیں بدن پہ کیا دوڑاؤ، گھوڑے دوڑاؤ، نہیں سروں کو نو کے نیزہ پہ رکھو، پورے کوفے کے بازار میں گھماؤ، تاکہ ایک ایک کوفی بچے کے لیے کیا بن جائے، عبرت بن جائے، اگر ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو ہم یہ تمہارا حال کریں گے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ ان دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا وہی ہو سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو۔ اب یہاں فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ تو میں جو شیعہ ہوں مجھے دیکھنا چاہیے جو ہر مجلس کے بعد کھڑا ہو کے کہوں السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، کہ میں مولا آپ کو مانتا ہوں، تو تھوڑا اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کیا میری زندگی میں وہ خیر ہے جس کا وعدہ خدا کر رہا ہے۔ اگر وہ خیر ہے تو اللہ کا وعدہ سچا، اگر میری زندگی میں خیر نہیں تو وعدہ تو سچا ہے، کہیں نہ کہیں میرے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہے یہ دوائی کھانا، اور دوائی کھانے کے بعد آپ کے سر کا درد چلا جائے گا، آپ کہیں دوائی کھا تو رہا ہوں پر سر کا درد جا نہیں رہا، دوائی میں اثر تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں عدم پرہیز کر رہا ہوں، وہ چیز جو نہیں کھانی چاہیے اسے کھا رہا ہوں۔ اب قرآن نے جواب دیا، فرمایا ہاں بقیت اللہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن خدا نے ایک شرط لگا دی، فرمایا ان کنتم مؤمنین، جب تک تو بندے مؤمن نہیں بنتا تب تک امام زمانہ کا وجود تمہیں خیر و برکت نہیں دیتا۔ اب ایک سوال ہے مؤمن کیسے بنے؟ یہاں تو ہر بندہ کہے کہ میں مومن ہوں، یہاں کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ کہے کہ میں مومن نہیں ہوں۔ ایمان کہتے کس چیز کو ہیں؟ مومن بندہ بنتا کس طرح سے ہے؟ تبھی فرما ایمان تقلید کا نام نہیں، ایمان تحقیق کا نام ہے۔ ایمان ایک کیفیت قلب ہے کہ جو بندہ دل سے مان لے کہ فرما لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے جب کہو گے لا الہ الا اللہ۔ اب امت اگر کامیاب نہیں ہو رہی کیونکہ امت طوطے کی طرح صرف ایک ورد کر رہی ہے، امت نے لا الہ الا اللہ کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے۔ فرما تفسیر لا الہ الا اللہ کیا، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، فرما جب تک اس عقیدہ راسخ تک نہیں پہنچتے کہ میرے وجود میں کوئی ذات اثر ڈالنے والی نہیں سوائے پروردگار عالم کے۔ کہا لا الہ الا اللہ، یہ نہیں ہے کہ لا اللہ الا اللہ، ہونا تو یہ چاہیے نا۔ اردو کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میرا کوئی خدا نہیں، معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے۔ لیکن یہاں لا الہ الا اللہ، الہ میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ یہ بولتا لا اللہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، لیکن کہ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کی دوسری آیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہوا و ہوس نفس کو کیا مان لیا؟ اپنا الہ مان لیا، اپنا خدا مان لیا۔ تو خدا کسے بولتے ہیں؟ کہ جس نے ہوا و ہوس نفس کو اپنا خدا مان لیا۔
मासूम से पूछा, मौला ये इलाह क्या है? हवा हवा से नफ्स। फरमाया जिसने अपना महबूब को खुदा माना, तू जिससे मोहब्बत करता है वही तेरा इलाह होता है। तो तर्जुमा ये होगा ला इलाहा इल्लल्लाह का, मेरा कोई महबूब नहीं सिवाय अल्लाह के, जिसकी मोहब्बत में बंदा सब कुछ क्या कर दे, लुटा दे। अब उस कदर मोहब्बत होगी तो फिर खुदा जिंदगी में क्या अता करेगा, कामयाबी अता करेगा। मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दिल में होता है हाँ, ला दिनार इल्लल्लाह, ला डॉलर इल्लल्लाह। महबूब कौन है तुम्हारा? ज़बान से झूठ क्यों बोल रहा है? जो इलाह तेरा है वही तेरा खुदा है। फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर बंदे को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। हर बंदे को, हर जमाने के बंदे को। तो सवाल है, इमाम वो बनता है जिसकी तुमने जिंदगी में क्या की थी, पैरवी की थी। अगर किसी हाकिम की पैरवी की, अगर किसी सियासतदान की पैरवी की, अगर नफ्स की पैरवी की, अगर शैतान की पैरवी की, तो क़यामत के दिन वही तेरा क्या बन जाएगा, इमाम बन जाएगा। तो फरमाया बक़ियतुल्लाह, ये वजूद तुम्हारे लिए बाइस खैर है इन कुंतुम मुमिनीन, जब तक तू मुमिन नहीं बन जाता। अब आते हैं कि ईमान कैसे मजबूत किया जाता है। फरमाया ईमान तब मजबूत होता है जब इंसान का अकीदा मजबूत हो जाए। आज आपका बच्चा पूछे कि बाबा अल्लाह के वजूद पे 2 दलीलें दो, मुझे एक दलील भी नहीं आती। आज कोई पूछे वजूद इमाम ज़माना पे दलील दो, मुझे एक भी दलील नहीं आती। आज सबसे बड़ा इख्तलाफ क्या शिया और सुन्नी में। अहले सुन्नत भी इमाम महदी को मानते हैं, हम शिया भी इमाम महदी को मानते हैं, लेकिन फ़र्क यह है वो कहते हैं पैदा होगा, हम कहते हैं पैदा हो चुका, बस इतना फ़र्क है। अब एक है एतराज़ जिसके लिए हम दलील देते हैं, एक है शुबहा जिससे इंसान का ईमान क्या हो जाता है, तबाह हो, बर्बाद हो जाए। शुबहा जैसे मिसाल दे रहा हूँ, आप सारे खुदा को मानते हैं, अब आपके जहन में कोई शुबहा बना दे, भाई खुदा है, आप कहेंगे हाँ है। भाई खुदा है तो फिलिस्तीनियों की मदद क्यों नहीं कर रहा? खुदा है तो ईरान पे इतना जुल्म हो रहा है, मदद क्यों नहीं कर रहा? खुदा है तो इन यतीम बच्चों की मदद क्यों नहीं कर रहा? अब अमेरिका को खुला हाथ दिया हुआ है, इसराइल को खुली छूट दी हुई है कि जिसे चाहे तबाह करे, जिसे चाहे मारे, जिसे चाहे कत्ल करे, और अगर खुदा है तो खुदा मदद क्यों नहीं कर रहा? अब आपके जहन में क्या आ गया? शुबहा आ गया। शुबहा जैसे आएगा आप पूरी रात सोचते रहोगे, भाई खुदा है तो मदद क्यों नहीं कर रहा? खुदा है तो अपने मोमिनों की इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम मेरी मदद करो तो अल्लाह क्या कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये शुबहा इतना आपके जहन में आएगा आएगा आएगा, यहां तक कि आपका अकीदा तौहीद क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। फिर आप कहोगे कोई खुदा बुदा अलियाज़ु बिल्लाह नहीं है। क्यों? कि आपके जहन में शुबहात के लिए दलाइल नहीं है। हम 1400 साल, सदियां गुजर गई, 1000 साल से करें इमाम ज़माना हैं, लेकिन सवाल इमाम ज़माना के वजूद पे कोई दलील भी रखी, दलील रासिख, और अगर हैं तो हम में से कितने लोगों ने जहमत की, मेहनत की, कोई नमाज पढ़ी, कोई दुआ पढ़ी, उस इमाम की हमें ज़ियारत हो जाए। चलो जागते हुए नहीं, ख्वाब के आलम में ज़ियारत हो जाए। हम कहें आलम बरज़ख है, लेकिन हम में से कितने लोगों ने वो नमाजें पढ़ी, वो अमाल करे कि ख्वाब में कभी वालिद साहब भी आ जाएं, कभी वालदा साहिबा ही आ जाएं, ताकि हमारा ईमान क्या हो जाए, रासिख हो जाए। एक मर्तबा ईमान है, लेकिन जब ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन की मनाजिल को तय करते हो कि मैं कहूँ मैं भी खुदा को मानता हूँ, लेकिन मेरा ईमान आयतुल्लाह खामनेई जितना मजबूत क्यों नहीं? हमारे बच्चे भी तो मानते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का अकीदा और ईमान शहजादे कासिम की तरह क्यों नहीं, हज़रत अली अकबर की तरह क्यों नहीं? और हैं इस ज़माने में ऐसे जवान बच्चे जिनका अकीदा इतना रासिख है, क्योंकि वो इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन और ऐनुल यकीन से हक़ुल यकीन की मंजिल पर आ गए हैं। इन मनाजिल को मैंने तय करना है। ऐसा नहीं कि 4 मजलिसें सुन के और मैं उस मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। जब तक उन आमाल को इंसान अंजाम न दे, मैं अपने अकीदों के लिए कितना स्टडी करता हूँ, फिर स्टडी करने के बाद उस पर कितना प्रैक्टिकली अमल करता हूँ ताकि मेरा अकीदा रासिख और मजबूत और मुहकम हो जाए। तो जब तक अकीदों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक इंसान का ईमान मजबूत नहीं होता। अब 2 दलीलें दूंगा वजूद मुबारक इमाम ज़माना पे। एक तो ये एतराज़ है, भाई 1000 साल गुजर गए, अभी तक आप कहते हो आपका इमाम जिंदा है। हाउ इट्स पॉसिबल? हम 80 साल 90 साल के बाद मर जाते हैं और आप कहें कि मोर देन 1000 ईयर्स गुजर गए और अभी तक इमाम क्या हैं, जिंदा हैं। अब अगर एतराज़ अगर कोई कुरान पढ़ने वाला बंदा कहे तो ये एतराज़ इमाम पर नहीं है, ये एतराज़ खुदा की कुदरत पर है, क्योंकि वो खुदा खुद कहे कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, खुदा हर शय पे कादिर है। और ये मिनल महालात नहीं है, क्योंकि इससे पहले हो चुका है।
حضرت نوح 900 سال تک زندہ رہے، حضرت آدم 750 سال تک زندہ رہے، اصحاب کہف 350 سال تک زندہ رہے، جناب عزیر 100 سال کے بعد بھی زندہ رہے. تو یہ اعتراض اس پہ نہیں. حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہیں، حضرت خضر آج تک زندہ ہیں، حضرت ادریس آج تک زندہ ہیں. تو یہ اعتراض اللہ کی قدرت پہ کیا جاتا ہے، امام زمانہ کے وجود پر نہیں ہے. لیکن ایک سادہ سی دلیل تاکہ ہر مسلمان ان کو دے سکے. آپ ان کو بول سکتے ہیں جناب یہ بتاؤ کہ شیطان کب سے زندہ ہے؟ ہر مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھتا ہے. بولو یہ ملعون کب سے زندہ ہے؟ کہ ابھی آدم بنے نہیں تھے تب سے زندہ تھا، اور ابھی تک زندہ ہے، اور قیامت کے دن تک زندہ رہے گا. تو کوئی عجیب مسلمان ہو، جب خدا گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو زندگی نہیں دے سکتا؟ جس نے گمراہی کا ٹھیکہ اٹھایا ہے اسے تا قیامت زندگی دے. اور جس امام نے ہدایت دینی ہے، اب جب آپ دلیل دے دو گے تو اس کے بعد کیا بناتے ہیں؟ شبہہ بناتے ہیں. شبہہ کیا بنایا؟ کیا بھائی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ آپ کے امام ہیں، لیکن کا دیکھو ہم بھی کہتے ہیں ملیں گے کب؟ ہم اہل سنت کہتے ہیں جب پیدا ہوں گے تو ہم ملیں گے. آپ شیعہ کیا کہتے ہو؟ جب ظہور ہوگا تو پھر ملیں گے. کیا دیکھو اب ضد کیسی کہ زندہ ہیں، پردے غیب میں ہیں، ملنا تو دونوں نے بعد میں ہے. آپ کہتے ہو ظہور کے بعد، ہم کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد. تو کیا پھر دونوں کی سچویشن تو سیم ہے نا؟ بس فرق یہ ہے ظہور، اور ہمارے یہاں فرق کیا ہے؟ ولادت. کہ یہ ضد کیسی کہ وہ زندہ ہے، پردے غیب میں ہے. اصلاً ایسے امام کا فائدہ کیا جو پردے غیب میں ہے، جسے تم مل ہی نہیں سکتے، جسے تم مسئلہ پوچھ نہیں سکتے، جسے تم ہسٹوریکل پرابلمز بول کے سولو نہیں کر سکتے، فقی مسائل امام سے پوچھ نہیں سکتے. بس یہ ضد اور رٹ لگائی ہوئی ہے کہ آپ کا امام ہے، پردے غیب میں ہے، پردے غیب میں ہے. کیا فائدہ ہے اس امام کا جو پردے غیب میں ہے، جس سے ہم مل نہیں سکتے، جس سے ہم پوچھ نہیں سکتے، جس سے ہم کوئی تبرک لے نہیں سکتے؟ تو آپ یہ کہہ دو جب پیدا ہوں گے تو پھر ملیں گے. یہ سلسلہ کہ پردے غیب میں ہیں، پردے غیب میں، اس کا فائدہ نہیں. اب ایک شبہہ ہے، جوان سوچے گا، مومن سوچے گا کہ واقعاً جو امام پردے غیب میں ہے لیکن میں اس سے مل نہیں سکتا، مسئلہ سولو نہیں کر سکتا، امام کی ملاقات نہیں کر سکتا، تو واقعاً ایسے امام کے پردے غیب میں رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب اسی میں موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. ترجمہ پڑھیں کہ اے خدا مجھے کس کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے بچا. اب اس بندے مسلم سے پوچھے جناب آپ نے اس دن خدا نخواستہ اگر شراب پی تو آپ نے گناہ کیوں کیا نشے والا؟ تو کہے گا دیکھیے قصور ہمارا نہیں تھا، شیطان نے گمراہ کر دیا. آپ نے فلاں مومن کی غیبت کیوں کی؟ کہ بھائی قصور ہمارا نہیں تھا، شیطان نے گمراہ کر دیا. آپ فلاں جگہ پہ گندی مووی دیکھنے کیوں گئے؟ کہ کیا کریں دل تو نہیں تھا لیکن شیطان لے کر گیا. آپ نے فلاں مومن کا حق کیوں کھایا؟ کہ بھائی کیا کریں انسان ہیں، گمراہ ہو گئے، یہ بدبخت لعین ہے شیطان، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. تو ہم نے پوچھا جناب یہ بتائیے کیا شیطان نے کال کر کے بولا تھا فون پہ کہ جا کے نشہ کرو، جا کے گناہ کرو؟ کوئی فون کال آئی تھی شیطان کی؟ کہ نہیں، فون کال نہیں آئی. شیطان نے کوئی واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا جا کے گناہ کرو؟ کہ نہیں کوئی میسج بھی نہیں آیا. اس بدبخت نے کوئی ای میل کیا تھا آپ کو کہ جا کے گناہ کرو؟ کا کوئی ای میل بھی نہیں آیا. کہ شیطان نے دھکا دیا تھا گناہ کی طرف؟ کہ نہیں کوئی دھکا بھی نہیں دیا. کوئی کان میں آپ کو بولا ہو جا کے گناہ کرو؟ کہ نہیں کان میں بھی نہیں بولا. میں نے کہا عجیب مسلمان ہو، نہ میسج آیا، نہ کال آئی، نہ دھکا دیا، نہ اشارہ دیا، لیکن پھر بھی آپ نے سارے گناہ کس پہ ڈال دیے؟ کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. اے خدا اس کے شر سے بچا، کیونکہ یہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے. اور مسلمان رمضان میں تو ویسے ہی شیطان کو جیل میں ڈال دیتا ہے. کہ رمضان میں شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے. اور آپ بھی ابھی دیکھیں عرب ممالک میں تو شیطان کھلا ہوا ہے. تو بھائی شیطان کوئی بندھا ہوا نہیں ہوتا، یہ جب چاہے انسان کو گمراہ کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گمراہ کر کیسے رہا ہے جبکہ نہ آپ نے سنا، نہ آپ کو میسج آیا، نہ آپ کو فون آیا؟ کہ نہیں قبلہ عجیب باتیں کر رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ لعین نظر نہیں آتا، غیب میں رہ کے ہمارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے. تو میں نے کہا عجیب مسلمان ہو، جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے تجھے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب سے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا؟ جب خدا ایک گمراہ کرنے والے کو غیب سے اتنی طاقت دے رہا ہے،
اور رہی بات کہ غیب سے ہدایت نہیں ہو سکتی، تو پھر بھائی خدا بھی نظر نہیں آتا. وہ یہدی من یشاء یضل من یشاء. جب وہ نظر نہیں آتا تو پھر ہماری ہدایت کیسے کرے گا؟ ہدایت دینے کے لیے کسی کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. رہی بات کہ غیب میں ہیں اور کوئی ملاقات کر نہیں سکتا. ہمارے یہاں سینکڑوں واقعات ہیں جس میں علماء نے، اتقیاء نے، زہداء نے، صاحبان معرفت نے امام زمانہ کی کیا کی ہے؟ ملاقات کی ہے. مشہور واقعہ ہے عیسیٰ بحرینی کا. اس دن سنایا کہ نہیں سنایا مجھے یاد نہیں ہے. ایک عالم دین تھے، سنایا تھا واقعہ، بولا بحرین کے رہنے والے. تو بحرین کا جو بادشاہ تھا وہ تشیعی شیعوں کے ساتھ بڑا اچھا اس کا برتاؤ تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بحرین میں اکثریت شیعوں کی ہے. بادشاہ تقریباً ہسٹری میں بحرین کے اہل سنت کے رہے ہیں، لیکن یہ بادشاہ اچھا تھا، شیعوں کے ساتھ اس کے مراسم اٹھنا بیٹھنا اچھا تھا. لیکن اس کا جو وزیر تھا وہ ناصبی، دشمنان اہل بیت و دشمنان شیعیان اہل بیت تھا. تو بادشاہ بہت فیورزم کرتا تھا شیعوں کی، اور شیعوں کے علماء کا احترام کرتا تھا. تو ایک دن اس کا وزیر آیا بادشاہ کے پاس اور کہا بادشاہ صاحب آپ شیعوں کی بڑی فیورزم کرتے ہیں اور ان کے عقیدوں پہ آپ زیادہ تنقید نہیں کرتے، لیکن آج میں ثابت کروں گا جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ الہی عقیدہ نہیں ہے، اور آپ کو سختی کر کے ان سب کے عقیدوں پہ پابندی ڈالنی چاہیے اور ان کو اسی عقیدے پہ آنا چاہیے جو پوری امت مسلمہ جس عقیدے پر ہے. بادشاہ نے کہا آپ کیسے بول سکتے ہو؟ بلاؤں شیعہ علماء کو بحث کرو. اب اتنی بار بحث ہو چکی تھی، نتیجہ خیز نہیں تھی. تو کہا نہیں قبلہ، اس وقت میں الہی دلیل لایا ہوں، اللہ کی طرف سے دلیل. بادشاہ نے کہا جلدی دکھاؤ. اس نے بادشاہ کے سامنے ایک بہت بڑا انار لا کے رکھا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ ذرا آپ انار کو غور سے دیکھیں. بادشاہ نے جب انار کو دیکھا تو اس انار کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلاں 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 اور علی خلیفۃ اللہ، جو 4 خلفاء ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے. بادشاہ نے ادھر دیکھا، بھائی لکھ کر آئے؟ کہ نہیں بادشاہ آپ انار کو دھوئیں. بادشاہ نے انار کو دھویا، وہ نام جا ہی نہیں رہے. قدرتی طور پر انار کی کھال پہ، اسکن پہ جس طرح کوئی چیز ہیک ہو جاتی ہے، اس طرح قدرتی طور پہ انار پہ نام لکھے ہوئے تھے. کہ بادشاہ یہ دیکھیے انار، درخت سے اگا ہوا انار، قدرتی انار، کسی فیکٹری کا نہیں ہے، یہ اللہ کے درخت سے اتارا ہوا انار ہے. بادشاہ نے انار کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پانی میں دھویا، سب کچھ کیا، لیکن واقعاً انار کی کھال پہ کلمہ لکھا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے بھائی، یہ تو معجزہ ہوا اور اللہ نے صحیح عقیدہ امت کو بتا دیا. بادشاہ نے پیغام بھیجا شیعہ مولویوں کو، کہا سارے آ جاؤ. جتنے شیعہ علماء تھے، کیا ہوا اچانک بادشاہ نے بلایا کہ ایک ایک تمہارا بڑا عالم آئے گا، بحث و مباحثہ ہونا ہے. سارے علماء بادشاہ کے دربار میں آئے. بادشاہ نے وزیر کو کہا انار دو ان شیعہ مولویوں کو. شیعہ علماء نے انار دیا. کہا پڑھو کیا لکھا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ پہلا، دوسرا، تیسرا، اور علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ. ایک مولوی نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے عالم کو دیا. ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پانی میں دھوئیں، سارے پریشان. بادشاہ نے کہا دیکھو انار درخت سے آیا ہے، یہ نہیں کہ وزیر کی فیکٹری سے آیا ہو، درخت اللہ کا، انار قدرتی طور پر، اور اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، وہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو پوری امت مسلمہ اس عقیدے کو مانتی ہے. اور تم شیعوں کا عقیدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل ہے. یہاں کا فصل ہے ہی نہیں، یہاں وہی عقیدہ ہے جو پوری امت کا ہے اور انار پر ہے. اب شیعہ علماء پریشان کریں تو کیا کریں؟ حدیث کی بات ہوتی تو جواب میں حدیث لاتے، قرآن کی بات ہوتی تو قرآن کی آیت لاتے، ہسٹری کی بات ہوتی تو ہسٹری کی بک لاتے. لیکن ایک انار قدرتی طور پر اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کا کیا کر سکتے ہو؟ کہ کوئی بچڑا اگر پیدا ہو اور اس کی کھال پہ کچھ لکھا ہوا ہو تو یہ تو ایک طرح سے قدرتی طور پہ لکھا ہوا ہے. تو شیعہ علماء نے کہا قبلہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، انار ہم نے دیکھا ہے، بات سچی ہے، انار پہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے 3 دن کی مہلت چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم کوئی جواب لائے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں لائے تو سمعا و طاعتا، جو آپ بولیں گے اس پہ ہم تعمیل کریں گے. سارے شیعہ علماء اٹھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی. اب کیا کریں؟ ایک مرتبہ مسئلہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں حل کر دیتا ہوں. قرآن کی بات ہو، تفسیر کی بات ہو، دلائل عقلانی کی بات ہو، ہسٹری کی بات ہو، بحث مناظرہ ہو، مجادلہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں. علماء نے کہا یہ بات ہم سے خارج ہے، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ فرمایا ہم وہ ہیں جن کا امام زندہ ہے.
کہ اپنے آپس میں سب سے زیادہ متقی مولوی نکالو. 3 علماء کو چنا گیا کہ ہم میں سے ڈیلی ایک جائے گا صحرا میں، جا کے دعا مانگے گا اور امام زمانہ سے التجا کرے گا، اور جس سے امام زمانہ سے جواب ملا وہ بادشاہ کو جا کر دیں گے. پہلا عالم گیا، پوری رات روتا رہا، صبح ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی. دوسرا عالم گیا، پوری رات روتا رہا، دعا کرتا رہا، ملاقات نہیں ہوئی. تیسرا عالم گیا جس کا نام عیسی بحرینی تھا، کہتے پوری رات دعا کرتا رہا، یہاں کے صبح کی اذان کا وقت ہوا. اب مایوس ہو گیا کہ بس امام زمانہ نے ملاقات نہیں کروائی، بس یہ جملے نکالے کہ مولا یہ مکتب بھی آپ کا تھا، یہ مذہب بھی آپ کا تھا، جہاں تک ہم سنبھال سکے ہم نے اس کو سنبھالا. مولا اب اگر کوئی جواب نہیں ہے تو ہمیں اپنے عقیدوں سے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ بادشاہ ظلم کر کے اسی عقیدے پہ لائے گا. کہتے ہیں یہ رو کے سجدے سے سر ہی اٹھایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، عیسی بحرینی گھبراؤ نہیں، تمہارا امام زندہ ہے. کہتے مڑ کے امام زمانہ کے چہرے کو دیکھا، مولا کے قدموں پہ گرے، 10 بوسی کی، رو کر عرض کی امام زمانہ 3 دن سے ہم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں مولا، اب تو بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ آپ کی زیارت نہیں ہوگی، مولا آتے آتے اتنی دیر کیوں کر دی. آغا عیسی بحرینی کہتے امام زمانہ نے جملے فرمائے، عیسی بحرینی 3 دن کی مہلت بھی تم نے مانگی تھی، اگر اسی وقت مدد کے لیے یقین کے ساتھ بلاتے تو ہم تمہاری مدد کے لیے کیا ہو جاتے، حاضر ہو جاتے. کہ مولا بتائیے. امام نے سارا اسے سمجھا دیا، عیسی بحرینی اس طرح بادشاہ کے پاس جانا، اور یہ ساری ترتیب ہے. خوشی کے عالم میں سارے علماء آئے بادشاہ کے پاس، قبلہ جواب لائے ہیں. بادشاہ نے کہا جواب تو کیا جواب ہے؟ کہ جواب ہمارے پاس یہاں نہیں ہے، وزیر کے گھر میں ہے. بادشاہ نے کہا وزیر کے گھر میں کیوں؟ کہ جواب ہم وہاں دیں گے، لینا ہے تو آپ لے لیں ورنہ ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وزیر کے گھر میں پہلے عیسی بحرینی کا میں جاؤں گا، وزیر نہیں جائے گا. وزیر پریشان ہو گیا، قبلہ جواب دینا ہے تو یہاں دیں، میرے گھر میں آ کر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ جائے گا تو جواب نہیں دیں گے، گھر اس کا ہے لیکن پہلے ہمیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے. بادشاہ نے کہا وزیر مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں جواب چاہیے تھا، یہ جواب لے کر آئے ہیں. وزیر خاموش ہو گیا. وزیر کے گھر پہ گئے، عیسی بحرینی وزیر کے گھر میں داخل ہوا، سیڑھیوں سے اوپر گیا، دائیں طرف گیا، وزیر کے گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوا. کمرے کے اندر ایک الماڑی تھی، الماڑی کے اندر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، کپڑے کے اندر ایک برتن پڑا ہوا تھا. اس نے وہ سارا اٹھایا. اب وزیر پریشان، گھر میرا ہے، اسے کیسے پتا کہ میرے گھر میں کمرہ کہاں ہے، میرے گھر میں الماڑی کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں اٹھاتا ہوا لے کر آیا، اور اس کپڑے کے اندر سے اس نے ایک برتن نکالا. کہ بادشاہ سلامت، جواب یہ برتن ہے. بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں. کہ ذرا برتن کے اندر دیکھیے. ایک برتن کے اندر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ فلاں اور فلاں اور فلاں خلیفۃ اللہ. کہ بادشاہ سلامت یہ 2 برتن ہیں، برتن کے اندر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے. انار جب چھوٹا تھا اس وزیر نے یہ برتن انار کے اوپر باندھ دیا، اور انار جیسے بڑا ہوتا گیا تو جو برتن کے اندر دکھا ہوا تھا وہ انار کی کھال پر ہیک ہو گیا. تو کہ بادشاہ سلامت برتنوں والے عقیدے اور ہیں، اللہ والے عقیدے اور ہیں. بادشاہ پریشان ہو گئے. عیسی بحرینی تجھے اس کے گھر کا کیسے پتا چلا، برتن کا کیسے پتا چلا، تجھے اس کے شیطانی دماغ کا کیسے پتا چلا؟ کہا یہ ہمیں اس نے بتایا، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جن کا امام مردہ نہیں ہے بلکہ امام زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس عقیدہ مضبوط ہو. ہاں کبھی کبھی آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ابھی ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو یہ غیبی مدد حالانکہ ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ظاہر ظہور غیبی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھو کبھی کبھی زمانہ جب نفاق کا ہوتا ہے نا، ابھی زمانہ تھوڑا جنگ صفین والا زمانہ ہے، تو جب نفاق کا زمانہ ہوتا ہے تو اس میں خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ رائٹ پہ اور رونگ پہ کون کھڑا ہے. جنگ صفین میں یہی دکھایا جا رہا تھا نا، مولا کے ساتھ لشکر کتنا بڑا تھا، لیکن جب نوک نیزہ پہ قرآن گیا تو خالص لوگ بہت کم بچے، صاحبان بصیرت بہت کم بچے. امام نے فرمایا امیر شام نعرہ تو حق کا لگا رہا ہے لیکن نیت کیا ہے؟ باطل کی ہے. اب نعروں کو دیکھ کے کون گمراہ ہو جاتا ہے، اور صاحب بصیرت
کون بن جاتا ہے. آج شیعہ آپ کو بہت ملیں گے، رائٹ ونگ کے شیعہ، لیفٹ ونگ کے شیعہ. کچھ ایسے بدبخت شیعہ بھی ہیں جو شاید علماء کی شہادتوں پہ خوش بھی ہو رہے ہیں. کچھ ایسے شیعہ جو خود کو شیعہ بھی بولتے ہیں، مراجع کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. جب حالات ایسے بنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خط پہ اور لائن پہ کون کھڑا ہے اور لائن سے اترا ہوا کون ہے. آخری زمانہ امتحانات کا زمانہ ہے. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں. آخری زمانے میں جس طرح آپ آٹے کو چھانی میں ڈال کے چائے جب بناتے ہو اس کو چھانی میں چھانتے ہو نا، تو یہ چھنی کا زمانہ ہے. خدا چھانتا ہے کہ جو بیکار اور فضول لوگ ہیں وہ نکل جائیں اور خالص کیا جائیں، اوپر باقی رہ جائیں. آخری زمانہ مطلب لوگوں کو خالص کرنے کا زمانہ ہے. آج 1 ارب مسلمان ہے. کون سا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ کتنا پروپیکنڈا شیعت کے خلاف کیا گیا. آپ کی سوچ ہے کہ ان کی شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اپنے نیاز میں ذوالجناح کا الیاذ باللہ فضلہ ملا دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب کوئی ان کے علم کے نیچے سے گزرو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کے ہاتھ کا کھانا نجس ہے. ایک دنیا تھی، ایک عالم تھا، لوگوں کی سوچ تھی. پڑھے لکھے لوگ، بیچلر نہیں ماسٹر کیے ہوئے لوگ، پی ایچ ڈی پاس لوگ، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی، لیکن یہی عقیدے ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیے گئے تھے. شیعہ ایسے ہوتے ہیں. دن بہ دن زمانہ بڑھا، سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، لوگوں نے چیزیں دیکھی. فیک مولوی جو اسلام کے نعرے لگاتے تھے، جو جہاد کے نعرے لگاتے تھے. آپ نے داعش سے بڑی کوئی فورس دیکھی جن کے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کبھی کہیں ہم خراسانی لشکر ہیں، کبھی کہیں ہم آخر زمان میں حضرت مہدی کا لشکر ہیں. مسلمانوں کے گلے کاٹے ہیں، جارڈن کے پائلٹ کو زندہ جلا دے ہیں، ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلے انہوں نے دبائے اور ان کی سانسیں نکالیں. 4 سال کی بچیوں کے گلے کاٹے کہ ہم اسلام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. یہی سیریا میں آپ نے دیکھا کہ لوگ ہاں یہ حق پر ہیں، اہل سنت ان کے پیچھے تھے، بیک کرتے تھے. وہ پاکستان سے، افغانستان سے بڑی تعداد میں لوگ جہاد کے نام سے ان کے پیچھے لگے. اور آج انہی لوگوں نے حکومت ملی تو ان کا سرغنہ سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ ٹرمپ صاحب کے پاس بیعت کرنے کے لیے گیا. یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی مسلم کاٹنے پر آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. لیکن وہیں پہ 60,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے. یہ کہاں مر گئے؟ سارے داعش والے، جبہت النصرہ والے، اسلام کے نعرے لگانے والے، یہ افغانستان میں اللہ کا جھنڈا بلند کرنے والے. ایک بیان آپ سنتے ہیں ان کا، ہم اسرائیل کے لیے نکلیں گے، لیکن وہیں برادر مسلم سے جنگ ہو تو یہ پیش ہوتے ہیں، مسلمان کا گلا کاٹنا ہو تو یہ آگے ہوتے ہیں. لیکن کفر کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں، صہیون کے مقابلے میں یہ خاموش رہتے ہیں. اور وہیں پہ جس شیعہ کو کافر بولا گیا، جس کو نجس بولا گیا، جس کو رافضی بولا گیا، اور مسلمانوں کے بچوں کی مدد کے لیے اگر کوئی نکلا تو وہی علی بن ابی طالب کا ماننے والا باہر نکلا. یہ جنگ حق و باطل ہے. یہاں حقیقی سردار، یہاں حقیقی شہید، یہاں حقیقی مسلم، یہاں اسلام ناب محمد، وہ خالص اسلام تجھے کہاں سے ملے گا وہ بتایا جاتا ہے. کہ کل بھی کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی. ایک امتی، ایک مسلمان حق کسے سمجھتا ہے؟ رسول خدا کے رائٹ میں کچھ لوگ ہیں، رسول خدا کے لیفٹ میں کچھ ہیں. رسول خدا نے شادیاں کی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، جنگوں میں رسول کے ساتھ ہیں، اور اچانک رسول خدا دنیا سے چلے جاتے ہیں. رسول دنیا سے گئے، یہ رسول کے رائٹ لیفٹ میں جو بڑی بڑی شخصیات تھی آپس میں لڑ پڑے، فائٹنگ وچ ایچ ادر. اب یہ بیچارہ مسلمان مکے والا، مدینے والا، یہ تو سلام کرتا تھا، احترام کرتا تھا، یہ بھی نبی کا صحابی، یہ بھی نبی کا صحابی. یہ کون؟ یہ رسول خدا کے ازواج مطہرات، یہ تو سب کا احترام کرتے ہیں. اب دیکھا دو بڑے آپس میں لڑ پڑے، یہ بیچارہ کیا کرے؟ یہ کہے اگر میں اس کا ساتھ دیتا ہوں تو یہ بھی رسول خدا کا ساتھی ہے، اور وہ فلاں ساتھی سے لڑ رہا ہے تو اب اس کا ساتھ دوں یا اس کا ساتھ دوں. کسی نے کہا بھائی دونوں کا ساتھ نہیں تو گھر بیٹھ جاؤ. کسی نے کہا نہیں فلاں حق پر ہے تو اس کے ساتھ چلا گیا. کسی نے کہا فلاں حق پر ہے اس کے ساتھ چلا گیا. یعنی 1400 سال کے بعد یہ سینیریو دیکھنا بڑا آسان ہے. لیکن رسول خدا کے زمانے میں کہ آپ یہ دیکھو، ایک طرف رسول خدا کی زوجہ جس کے لیے قرآن میں آیت ہے یہ مومنوں کی مائیں، دوسری طرف آپ دیکھیں رسول خدا کا داماد جس کے لیے باب مدینۃ العلم کہیں، جس کی فضائل میں اتنی آیتیں اور حدیثیں پڑھیں، جس کو امت خلیفہ بنائے، اور اسی کے مقابلے میں نبی کی زوجہ. یہ گھر کی لڑائی ہوئی نا.
عام سا مسلمان تو پریشان ہو جائے گا نا، میں کس کا ساتھ دوں؟ کہے گا بھائی نبی کی زوجہ سے کیسے لڑوں؟ الامان الحفیظ. دوسری طرف کہے خلیفت مسلمین سے کیسے لڑوں؟ الامان الحفیظ. یہاں بھی حدیث رسول کی ہیں، وہاں احترام کی بات ہے. امت کرے تو کیا کرے؟ مسلم کنفیوژن کا شکار رہا رسول کے بعد، لیکن رسول کا کام تھا. اگر امت کو کنفیوژن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو الیاذ باللہ قصور کس کا ہے؟ پھر رسول کا ہے. اگر خدا ہمیں صحیح راستہ نہیں دے رہا اور ہمیں کنفیوژن میں خدا چھوڑ رہا ہے تو پھر قصور ہمارا نہیں ہے. پروردگار عالم تو نے ہمیں چراغ نہیں دکھایا، تو نے ہمیں راہ نہیں دکھائی، لیکن خدا ایک خط کھینچ رہا ہے، رسول ایک لائن بنا رہے ہیں. وہ لائن یہ تھی کہ علی مال حق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھنا یہ امت کے بنائے ہوئے اور تمہارے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے حق کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. یہ لائن تھی. آج مسلمانوں کو دیکھنا ہے کہ حق کہاں کھڑا ہے. آج حق اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے. آج حق علی والوں کے ساتھ کھڑا ہے. دنیا کے سارے رہبر جھوٹے جو ڈالروں پہ بکیں اور درہموں پہ بکیں، لیکن آج دیکھو کون ہے راہ حق میں اپنے سر کی قربانی بھی دے اور اپنی قوم کی قربانی بھی دے. تو خدا نے ہمیشہ حق اس آئیڈیالوجی کے ساتھ رکھا جس کا تعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. رہی بات ہماری جو ہم امام زمانہ کا نام لیتے ہیں، چھٹے امام کی ایک سخت حدیث ہے. ایک سید بزرگوار عراق کا ایک شہر تھا، وہاں پہ ممبر پہ گئے اور لوگوں کو کہا مولا کے ظہور کی دعا کرو، ظلم بڑھ چکا ہے. تو مسجد کے لوگوں نے مولانا سے بحث کر دی کہ مولانا ہم ڈیلی دعائیں کر رہے ہیں، مجلس میں، زیارت میں، مصائب میں کہ مولا کا ظہور ہو جائے، ہوتا ہی نہیں. تو قبلہ نے کہا کہ بھائی چھٹے امام کی حدیث ہے، جب لوگ زیادہ اعتراض کریں نا کہ امام کیوں نہیں آتے تو ان کو یہ بولنا تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے مولا کا ظہور نہیں ہوتا. دیکھو ظہور دو طرح کے، ایک ظہور عام ہے، ایک ظہور خاص ہے. اگر میں اتنا نیک ہوں تو ظہور خاص تو ہونا چاہیے نا، مولا مجھے تو زیارت کرا دیں خواب میں، بیداری میں. ایک ظہور عام ہے، جب آئیں گے سب دیکھیں گے. مجھ سے کئی ایسے نوجوان ملے ہیں جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے. تو قبلہ نے کہا مولا کا یہ فرمان ہے تمہارے عمل کی وجہ سے. اب بعض مومنین جذباتی ہوتے ہیں. مؤذن بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ نظر ہم کریں، نیاز ہم کریں، گریہ ہم کریں، ماتم ہم کریں، نمازیں ہم پڑھیں، نیکیاں ہم کریں، اور آپ ہمیں یہ رہے امام زمانہ ہماری وجہ سے نہیں آتے. کوئی مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسی تبلیغ کر رہے ہو آپ کہ ہماری وجہ سے مولا نہیں آتے؟ آپ تمہارے قصیدے پڑھو. مولا نے کہا بھائی مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ چھٹے امام کی روایت پڑھ رہا ہوں. کہا نہیں بس ہم دوسرا مولوی ڈھونڈیں گے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جھگڑا ہو گیا مسجد میں. انہوں نے مولانا کو ممبر سے اتارا اور مسجد مؤذن نے مصلی اٹھایا اور مولوی مولانا کے سینے پہ دے مارا کہ چلے جاؤ گھر، نکل جاؤ مسجد سے. مولانا چلے گئے. کہتے رات کو گھر گیا، بڑا رویا کہ امام زمانہ یہ بے احترامی اور بدتمیزی کی ہے لوگوں نے میرے ساتھ. صبح کی نماز پڑھی. صبح کی نماز کے بعد میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا، وہی مؤذن دروازے پہ کھڑا ہے، رو رہا ہے. قبلہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آپ صحیح کہہ رہے تھے، امام نہیں آتے تو ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے. کہہ رہا میں نے مؤذن کو پکڑا، گھر میں بٹھایا. کیا ہوا؟ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے تھے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آپ سے بدتمیزی کی. رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھتا ہوں امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے. گلی گلی، کوچا کوچا خوشیاں منائی جا رہی ہیں. فرزند زہرا آ گئے، حضرت حجت کا ظہور ہو گیا. کہتا ایک بھیڑ ہے جو امام سے ملنے کے لیے جا رہی ہے. میں بھی خوشی خوشی گھر سے نکلا تاکہ امام زمانہ سے جا کے ملاقات کروں. کہتا بڑی مدت کے بعد، بھیڑ کے بعد ایک مصافحہ، ہاتھ ملانا امام زمانہ سے نصیب ہوا. اور ہر مومن کہہ رہا تھا مولا آپ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ میرے گھر کب آئیں گے؟ مولا میں آپ کی دعوت کروں گا. میں نے بھی کہا مولا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ کب آئیں گے؟ امام فرمایا مؤذن انتظار کرنا، ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے. کہتا اب خواب میں دیکھتا ہوں میں واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ کے گیا. اتنے میں دیکھ رہا ہوں خواب کے عالم میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوں، میرے گھر کے دروازہ کھٹکتا ہے. اٹھتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں اور عجب کہ امام زمانہ میرے دروازے پر ہیں. میں نے کہا مولا میرے گھر میں؟ کہاں، تم نے دعوت دی تھی اور ہم نے قبول کی، آج تیرے گھر آئے ہیں. جلدی جلدی سے مولا بغیر بتائے آپ آئے، بیوی گھر نہیں، بچے گھر میں نہیں ہیں، بس آپ بیٹھے ہیں، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں. مولا اچانک امام نے کہا نہیں تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے.
کہتا جلدی جلدی گھر کے صحن میں امام کے لیے کرسی لگائی اور مولا بیٹھے اور میں بیٹھا. میں نے کہا بس مولا بھی خاتون خانہ بھی آنے والی ہیں, بچے بھی آنے والے ہیں, بڑی خوشی ہوگی کہ امام ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں. کہ مولا تھوڑی دیر بیٹھے, ایک مرتبہ میرے گھر کو دیکھنے لگے, کبھی دیواروں کو دیکھا, گھر کے سامان کو دیکھا. کہ مؤذن تیری سیلری کتنی ہے, تیری تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا مولا تھوڑی سی ہے میری تنخواہ. امام فرمایا اتنی سی تنخواہ میں تو نے اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا؟ دا اکاؤنٹیبلٹی آف امام زمانہ. سب سے زیادہ اپنے لوگ پریشان ہوں گے جب مولا اکاؤنٹیبلٹی کرنے پر آئیں گے. علی لوگوں سے برداشت کیوں نہیں ہوتے تھے؟ وہ علی جو نمازی, وہ علی جو علم دے, وہ علی جو یتیم پرور, وہ علی جو شجاع. اس علی سے تو محبت کرنی چاہیے نا. امت تشنا ہے کہ ہم علی کو ماریں. طلحہ زبیر جنگیں کھڑی کر دیتے امیر المومنین کے مقابلے میں. جب خلیفہ نہیں بن رہے زبردستی علی خلیفہ بنو. مولا نے کہا علی تم سے برداشت نہیں ہوگا, میری عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی. جب بات کرنے کے لیے آئے تو امیر المومنین ایک دیا جلاتے ہیں, دوسرا دیا ایک بجھاتے ہیں, دوسرا جلاتے ہیں. کہ یہ بیت المال کے پیسوں کا ہے اور یہ میرے ذاتی پیسوں کا ہے. سرکاری بات کرنی ہے تو یہ جلاؤں, آپس کی بات ہے تو یہ جلاؤں. یہ مولا سگنل دے رہے تھے کہ تم علی سے بات کر رہے ہو, علی کو خرید نہیں سکتے. یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے کہ تم امیر المومنین کو عہدے دے کے, لالچیں دے کے اور یہ کہو کہ علی ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا, لہذا فلاں کی حکمرانی, فلاں کا امیر آپ مجھے بنا دیں, بصرے میں مجھے بھیج دیں, فلاں شہر میں مجھے بھیج دیں. کہ امام زمانہ نے میرے گھر کو دیکھا کہ مؤذن تنخواہ کم ہے, اتنا گھر تو نے کیسے بنایا؟ اب امام سے بندہ کیا جھوٹ بولے جب پتہ بھی ہو سامنے والا عالم الغیب ہے, علم جانتا ہے. تو میں نے کہا مولا آپ سے کیا بولوں, ادھر ادھر سے کر کے ہم نے بنا لیا. تو امام نے کہا جو حرام کی کمائی سے بنایا ہے فوراً مال نکالو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مومن کہا جی مولا آپ کا ظہور ہو گیا, جان آپ پہ قربان. مولا کہیں تو پورا گھر دے دوں. امام نے کہا شکریہ مؤذن, امام کی اطاعت ہے تیرے اندر. جی مولا دے دوں گا. کہ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں آئی. امام کو دیکھا, اس خاتون, امام کو سلام کیا, امام نے اس خاتون کو دیکھا. کہ مؤذن کون ہے؟ کہ مولا بیوی ہے میری. امام نے کہا حکم دے رہا ہوں اپنی بیوی کو طلاق دے. پریشان ہو گیا. مولا میری بچوں کی ماں ہے, اچھی بیوی تھی میرے لیے, خدمت گزار تھی میرے لیے, میں کبھی اس سے ناراض نہیں رہا. مولا اسے طلاق کیوں دوں؟ یا فرم میں حکم دے رہا ہوں طلاق دے. مولا ریزن تو بتائیں طلاق کیوں دوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ یہ تیری رضائی بہن ہے. کیا مطلب مولا؟ کہ جب تو پیدا ہوا تھا تیری ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا, ہمسائے میں خاتون تھی, تم نے اس کا دودھ پیا تھا, بعد میں گھر ور الگ ہو گئے, یہ اسی کی بیٹی ہے. بڑے ہوئے تم دونوں کو پتہ نہیں تھا, تم نے شادی کر دی. جب تک علم نہیں تھا تو نکاح جائز تھا. ہاں بچے بھی تیرے حلالی ہیں کیونکہ علم نہیں تھا. اب میں بتا رہا ہوں علم آ گیا. کئی ایسے مسائل ہیں جس کا علم نہیں ہوتا, کئی ایسے مسائل ہیں جس میں مراجع احتیاط کا فتویٰ دیتے, اور امام تو احتیاط تو نہیں بولیں گے نا, ڈائریکٹ بولیں گے حلال ہے یا حرام ہے. کہ اب میں کہہ رہا ہوں طلاق دے. میں نے کہا ٹھیک ہے مولا. بیوی کو بھی طلاق دی. اتنے میں میرے 19-20 سال کا بیٹا گھر میں داخل ہوا. امام نے کہا مؤذن یہ ہے تیری اولاد؟ کہ جی مولا. کہ تجھے پتا اب کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ نہیں مولا. کہ ابھی فعل حرام کر کے تیرے گھر میں آیا ہے, ایسا گناہ کر کے آیا ہے جس میں اسلام سزائے موت سناتا ہے. امام نے بتایا تیرا بیٹا یہ گناہ کر کے آیا ہے, لہٰذا میں اس پہ حد شرعی جاری کروں گا. یہ مؤذن کہتا ہے امام نے کہا گھر تو دے دیا, بیوی کو طلاق تو دے دی, لیکن جب یہ کہا کہ تیرے بیٹے کو سزا دوں گا, بیٹے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں. کہ ایک مرتبہ جذبات میں آیا, خون میری آنکھوں میں چڑھایا, کھڑا ہو گیا اور امام کے ساتھ بہترامی کی. میں نے کہا کبھی کہتے ہو گھر کا سامان دو, کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو, ابھی کہہ رہے ہیں بیٹے کو سزا دیں گے. کہتا میں نے بہترامی کی. میں نے کہا آپ امام تو دور, آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے. یہ کہنا تھا. امام زمانہ کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو جاری تھے. فرمایا مؤذن یہ خواب ہے, امتحان ہے. جب تو اپنے مولا پر
اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو یہ نہ کہا کرو کہ امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا۔ آج ایک جوان بال قربان نہ کر سکے، آج کوئی خاتون تھوڑی سی چادر سر پہ نہ رکھ سکے، آج کوئی مومن اپنا تھوڑا سا مال امام زمانہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، آج کوئی مومن آدھا گھنٹہ دین کو نہ دے سکے۔ فرمایا یہ دین پریکٹیکل ہے، یہ صرف نعروں کا دین نہیں ہے۔ جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے زحمتیں کی، تو کوئی بحر العلوم بنا، کوئی خمینی بنا، کوئی مرعشی نجفی بنا، کوئی وقت کا بہجت بنا، تو فرمایا جب تک پریکٹیکلی امام زمانہ کی اطاعت ہمارے وجود میں نہیں آتی تب تک یہ وجود ہمیں باعث خیر و برکت نظر نہیں آئے گا۔ خیر اگر چاہیے تو فرمایا ایمان راسخ وجود میں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیں۔ آج شب توبہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے۔ خدا کو واسطہ دیں شہدائے کربلا کا کہ پروردگار عالم اہل بیت کے صدقے میں تمام مظلومان جہاں کی مدد فرمائے، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پہ، میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام اس بدن پہ جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ امام زمانہ فرماتے مومن تو سن کے روتا ہے لیکن یہ سارے منظر خدا نے مجھے آنکھوں سے دکھائے ہیں۔ آج یقیناً سب سے زیادہ جس کا دل غمگین ہے
وہ قلب نازنین امام زمانہ ہے، کبھی کربلا کے مصائب پہ روتے ہوں گے، کبھی فلسطین کے بچوں پہ روتے ہوں گے، کبھی ایران میں معصوم بچوں کی لاشوں پہ روتے ہوں گے۔ امام زمانہ ہماری جان آپ پہ قربان، اے خدا شیعوں کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرما، فرزند زہرا کا ظہور فرما۔ مولا فرماتے مومن جب بھی گریہ کرو خدا کو کربلا کی بیویوں کا واسطہ دیا کرو، خدا کبھی زینب کا واسطہ رد نہیں کرتا، خدا کبھی سکینہ کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ آئی آج خدا کو ایک پریشان یتیم بچی کا واسطہ دیں۔ یہ دن امام حسین کے سفر کے دن مدینے میں تھے، غازی عباس کو بلایا، فرمایا عباس ان بیویوں کے نام لکھو جو کربلا ہمارے ساتھ چلیں گی، ان بچوں کے نام بھی لکھو جو کربلا ہمارے ساتھ چلیں گے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب صغرا کا نام آیا فرمایا عباس میری بیٹی بیمار ہے، صغرا مدینے سے کربلا نہیں چلیں گی۔ عباس سب بیویوں کو کہو میری بچی کو صحن میں چارپائی پہ بٹھائیں، گھر کی چابیاں صغرا کے حوالے کرے۔ غازی عباس نے اعلان کیا یہ بچے چلیں گے لیکن صغرا نہیں چلے گی۔ بی بی صغرا کو صحن میں چارپائی پہ بٹھایا گیا، ایک ایک بی بی آتی تھی سینے سے لگاتی تھی، کہتی تھی خدا حافظ صغرا، لیکن بی بی صغرا خاموش گھر کی چابیاں لیتی جاتی تھی۔ راوی کہتے آخر میں بی بی زینب کی باری آئی، بچی کو سینے سے لگایا، کہا صغرا خدا حافظ اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ جس بی بی نے کہا خدا حافظ صغرا خاموش، لیکن جب بی بی زینب نے کہا خدا حافظ ننھی سی بچی نے دونوں باہیں پھوپھی کے گلے میں ڈالی، رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں خدا حافظ میں صغرا سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اب میرا اکبر واپس نہیں آئے گا۔ بی بی زینب کو بڑا رونا آیا، ننھی سی بچی کو کمرے میں لے گئے، فرمایا صغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے،
کہ اکبر واپس نہیں آئے گا، بابا واپس نہیں آئے گا۔ سغرا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی پھوپھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے پوری رات نیند نہیں آتے، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور ہماری اترے، اس نوری ہماری سے کالے برقعے میں بی باہر آئے، خاک پہ بیٹھی سر پہ مٹی ڈالنے لگے، رو رو کے فریادیں کرتی تھے، ہائے میرے حسین، تیری ماں زہرا تجھے کہاں روئے گے، او کربلا میں روئے گے یا شام میں۔ پھوپھی اماں میں سمجھ گئی میرا بابا واپس نہیں آئے گا، میرا اکبر واپس نہیں آئے گا۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، روتے ہوئے امام حسین کے پاس آئی، فرمایا حسین اگر سغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، میں زینب وعدہ کرتی ہوں سغرا کا خیال رکھوں گی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی، پورے راستے اپنی گودی میں بٹھاؤں گی، لیکن اگر حسین اگر کوئی اور وجہ ہے تو زینب کو بتا۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا بہن زینب سغرا میری بھی بیٹی ہے، میرا بھی دل ایسا چلے، لیکن زینب میری مجبوری سنو۔ زینب جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل نانا رسول خدا سے ملتی ہے، کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے، کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے۔ بہن زینب میں امام ہوں، علم غیب جانتا ہوں، میری شہادت کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں تجھے بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ او بہن زینب میری صغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے، او میں کیسے برداشت کروں؟ میری اماں کی شبیہ شرابی کے دربار میں، کوفے کے بازار میں، مولا حسین یہ مجمع تیری مظلومیت میں قربان، مولا یہ برداشت نہ کیا ماں کی شبیہ بازاروں میں جائے۔ اللہ جانے حسن نے وہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا، کہنے لگے ذاکر میری اصلی مصیبت مدینے کی گلی میں ہے، جب کسی ظالم نے میری اماں کو تماچا مارا، میں فریادیں کرتا رہا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے۔ اے خدا تجھے زہرا کے زخمی رخسار کا واسطہ، تجھے ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، تجھے کربلا کے یتیموں کا واسطہ، اے خدا جہاں جہاں شیعیان اہل بیت ہیں ان کے جان مال ناموس و عزت کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں جتنی عبادتیں کی ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، جتنا ذکر کیا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار بحق محمد عالم ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما. ہم سب کو محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو مانگا نہیں مانگا